یہ خورشید قصوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نتائج اور مضمرات ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایک بیلنس، ایک توازن جو ہے امریکہ اور چین کے درمیان برقرار رکھتے ہوئے اپنی قومی سلامتی کا اور اپنے مفاد کا تحفظ کر سکیں۔ خورشید صاحب، آپ کے سامنے ہے صورتحال، فرمائیے کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں پاکستان کو سفارتی سطح پہ، معاشی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ، تو اس سے عہدہ برا ہونے کی کیا صورت آپ کی نظر میں ہے؟ جی، میں بات کروں گا، لیکن آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو میں کچھ تھوڑا سا اس میں اور کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا ماضی میں جو ہوا ہے اس کا بہت نقصان، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں اور اب زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت امریکہ پہ جب حملہ ہوا تو سارا یورپین یونین، اسلامی دنیا، اس حد تک روس اور چین امریکہ کی مدد کو نکل گئے تھے اور سینکشنز ہر ملک پہ لگ رہی تھیں، اور سارا عرب دنیا اور انڈیا تو خیر مرا جا رہا تھا اڈے دینے کے لیے۔ ہمارے پاس آپشنز کم تھے، اور عبدالستار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جن سیاستدانوں سے سارے سیاستدانوں سے انہوں نے بات کی، پریزیڈنٹ مشرف نے، تو 90% نے کہا کہ ان حالات میں آپشنز، سوائے انہوں نے ایک دو مذہبی جماعتوں کا نام لیا ہے، لیکن جو اس کا آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی، 70,000 پاکستانی جانیں گئیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں آ گئی تھی جنگ۔ تو میں اگر مان بھی چاہیں کہ امریکہ نے آپ کی مدد کی، تو جو لاس ہوا ہے جس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں، وہ اس سے دگنا تگنا زیادہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہماری معیشت، ہماری ثقافت، ہماری سیاست پر اس کے بہت منفی اثرات پڑے۔ ایک طب تو یہ بات ہو گئی، اس لیے یہ فیصلہ تو 100% صحیح ہے۔ ماضی کو دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا نہیں جا سکتا تھا، اور کیونکہ امریکہ نے پرائمریلی فیصلہ کیا ہے کہ اس نے چین کی جو رائز ہے اس میں راستہ روکنا ہے، اس میں تو ہم کبھی پارٹنر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ لاسٹ ٹائم ایسی کوئی پاکستان کے سامنے کمپلشن نہیں تھی کہ اگر ہم اس میں جا رہے ہیں، اس میں تو چین بھی امریکہ کا ساتھ جا رہا تھا۔ تو یہ تو بالکل کلیئرٹی اتنی ہے کہ جیسے 12 بجے دوپہر کو ہر چیز آپ کو صاف نظر آتی ہے۔ یہ فیصلہ 100% صحیح ہے، اور پرائم منسٹر نے جیسے کہا کسی کی جنگ میں نہیں، ہم امن میں حصے دار ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امریکہ سے ایریاز آف کنورجنس کیا ہیں، اور اس کو جو ممکنہ خطرات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو ممکنہ خطرات میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ ملک میں اتحاد۔ دیکھیں، برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے ولیم گلیڈسٹون، ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا خارجہ پالیسی کی کامیابی کا راز، انہوں نے کہا اندرونی استحکام۔ جب تک پاکستان، اور مجھے خوشی ہے کہ آج اپوزیشن گئی ہے، جو اس میں آرمی چیف بھی ہیں، اس میں DGISI بھی ہیں، اور اس میں حکومت بھی ہے، اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ جو بھی باہر نکلیں تو یہ واضح ہو جائے ساری دنیا پہ کہ صرف عمران خان یا PTI نہیں کہہ رہی، یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اس سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے آج پوچھا کہ کیا بہتر ہے کہ وزیر اعظم وہاں چلے جاتے؟ میں نے کہا ہاں بہتر ہے چلے جاتے تو، لیکن جو پرائم منسٹر نے کل تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں، اس میں شاید انہوں نے اس بات کا آغاز کیا کہ اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید وزیر اعظم نے پہلا قدم اس طرف کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے، نیشنل یونٹی۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خلیج اس پہ نظر آئی تو اس کی بہت سی پارٹیز، جو نام لینا ضروری نہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ اب آپ کی اکنامک کنڈیشنز ہیں، آپ نے کہا کہ جو آپ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے۔ دیکھیے، پریشر آپ کو ایک تو IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا ابھی تک کریڈیبلٹی بنائی ہوئی ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ بریٹن ووڈس کنونشنز، یعنی ان کو 70 سال ہو گئے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں امریکہ کا رول ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ٹوٹلی آپ کے خلاف نہیں آئیں گے۔
سوال یہ ہے کہ جو FATF کی تلوار ہے اس میں آپ نے الحمدللہ 26 آپ نے 27 میں سے اہداف کیے. اب جو انہوں نے آپ کو اہداف بنیادی طور پر دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صحیح پروسیکیوشن کریں جو یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ ہے. تو اس پہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے جو ابھی تک کیا ہے یہ آپ کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. آپ کی جو 27% بڑھ گئی ہیں ریمیٹنسز یا آسمان سے تو نہیں. جی قصوری صاحب آپ فیٹف کا ذکر کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ یہ بتا دیں پاکستان نے جو انہوں نے اہداف دیے پاکستان نے اس پہ عمل بھی کیا, پاکستان کو فائدہ بھی ہے, سب یہ سمجھتے ہیں, لیکن میجر کمپلائنس ہونے کے باوجود ابھی تک گرے لسٹ میں ہے پاکستان. یہ فیٹف جو ہے بنیادی طور پہ یہ بتا دیں کہ اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ کتنا ہے اور ٹیکنیکل کتنا ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی تو پاکستان ان کی بات مان رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ گرے لسٹ میں ہیں. دیکھیے جو مان رہا ہے نا, جو 27ویں لسٹ ہے, آپ اور میں نے اگر فیصلہ کرنا ہوتا یا کوئی ایسا منصف ہوتا جو یہ کہتا تو میں سمجھتا ہوں ہمیں وہ گرے لسٹ میں نہ رکھتا. لیکن فیصلہ یہ انہوں نے ٹیکنیکلی یہ کہا ہے کہ جی جو یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لسٹ ہے ان کی آپ نہ تو پروسیکیوشن صحیح کر رہے اور ان کو آپ وہ نہیں کروا رہے, نہ سزائیں مل رہی ہیں اور آپ کو ضرورت ہے. اور کل آپ کے منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے, حماد اظہر صاحب نے جو انچارج ہیں, کہ ہمیں 12 مہینے دیے گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس میں کر لیں گے. تو اس کا اگر برائٹ سائڈ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے واقعی کمپلائنس کر لی, آپ میں فورن انویسٹمنٹ بھی زیادہ آئے گی اور پاکستان میں جو پیسہ ضائع ہوتا تھا انلیگل مین سے باہر بھی نکلتا تھا اور باہر سے جو آتا تھا وہ دیگر چینل سے چلا جاتا تھا بجائے بینکنگ چینلز کے آنے کے, تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. پریشر پڑے گا لیکن پریشر کی وہ نوعیت نہیں. اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں, اور یہی بھارت کی کمزوری ہے, ہم جہاں بیٹھے ہیں اس ریجن میں بڑی قوتیں کون ہیں؟ روس, چین, اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان. یہ 4 نیوکلیئر پاورز ہیں. 4 میں سے 3 اس وقت اور جس بارڈر پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں چین ہے اور پاکستان ہے اور انڈیا ہے. تو یہ ہمیں اس بات کی تقویت ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کی سرحدیں جو ہیں ان پہ خطرات کم ہیں. جب یہ سرحدیں کو معاملہ آتا ہے نا, آپ نے معاشی سوال پوچھا تھا, اس کا اپنی معیشت پہ اثر پڑتا ہے. آپ کا بزنس مین اور فورن بزنس مین یہ اسٹڈی کرتا ہے کہ ہاں جی اگر میں انویسٹمنٹ کروں, اور چائنا جو ہے, اگر چائنا کی انویسٹمنٹ بڑھتی ہے پاکستان میں اس بنیاد پر کہ پاکستان کی پالیسیز ہم آہنگی سے چل رہی ہیں اور یہاں اس وقت کوئی خطرہ نہیں پاکستان کو, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. امریکہ جو ہے وہ اس کی ایک لمٹ ہے, اگر اس حد سے آگے جائے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا, افغانستان اور زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوگا. تو ان کے مفاد میں نہیں. ایک تو وہ ایران کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو خطرہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. وہ پیچھے اپنے کندھے کے دیکھتے رہتے ہیں. اتنی مضبوط لابی ہے کہ ہم حیرانگی کی بات ہے کہ حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ ڈر ان کو ٹرمپ کا ہے. اس لیے جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے ابھی پرائم منسٹر کو فون نہیں کیا. یہ ایک اور تسلسل ہے ان پالیسیز کا. پاکستان اور اوباما ایڈمنسٹریشن میں حالات خراب ہوئے. ٹرمپ سے حالات سے ہم خائف تھے لیکن نسبتاً بہتر ہوئے. اور ابھی بھی سینیٹر لنزے گریم نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بہت غلطی کی ہے پرائم منسٹر پاکستان سے رابطہ نہ کر کے ایک ایسے وقت میں جب وہ افغانستان سے فوجیں وڈرا کر رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ نہیں گھبرانا چاہیے اگر ہماری قوم متحد رہے.